صل على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا عنوان عظمت صحابہ اور سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی فضیلت ہم لوگ کافی جمعے سے سنتے آ رہے ہیں، صحابہ کی عظمت ہم علماء کیا بیان کریں، خود قرآن بیان کرتا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت ہم غلامان کیا بیان کرے، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ جن کی تعریف اللہ اور اس کے رسول کر دیتے ہیں ان کی تعریف کا حق بندوں سے ادا نہیں ہو سکتا۔ جن کی تعریف اللہ اور اس کے رسول کر دیتے ہیں ساری دنیا مل کر بھی ان کی زندگی میں ایک داغ دکھا نہیں سکتے۔ جن کی تعریف اللہ اور اس کے رسول کر دیتے ہیں روئے زمین ہی میں نہیں بلکہ اس پوری کائنات کی مقدس جماعت اور افراد بن جاتے ہیں۔ وہ آج ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، خواہ مخواہ ہمارا سر اونچا ہو جاتا ہے۔ تعریف کرنے والا یا تو حقیقت جانے بغیر تعریف کرتا ہے ہماری، یا حقیقت جان کر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ارے یہ بات سمجھ میں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ حقیقت جاننے والے کون ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولنے کا۔ اور ایک باریک بات بتاتا ہوں سنتے ہوئے چلے کہ میں اگر اکرم کی تعریف کروں تو اکرم سے میرا فائدہ مقصد ہے، اکرم میری تعریف کرتے ہیں تو اکرم کے پاس ان کا اپنا ذاتی فائدہ کوئی ہے جس کی وجہ سے میری تعریف کرتے ہیں۔ بندوں سے اور امت سے کسی قسم کے فائدے کی امید دو ذات کو نہیں۔ ایک اللہ اپنے بندوں سے کبھی فائدے کی امید نہیں رکھتا، ایک نبی اپنی امت سے کبھی فائدے کی امید نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، پیارے آقا اپنی امت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں تو ان کی تعریف سے زیادہ پرخلوص تعریف کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ اللہ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، دلیل کیا؟ قرآن۔ نبی اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، دلیل کیا؟ احادیث۔ اسی لیے ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، آپ یاد رکھیے۔ قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر بھی ہے اور انبیاء کے زمانے کی امتوں کا ذکر بھی ہے۔ پڑھے قرآن، آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ قرآن آدم کی اولاد کا ذکر ہے قرآن پاک میں، لیکن تعریف کے ساتھ نہیں ہے۔ دو بچوں نے جو لڑا اس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ نوح کے صحابہ اور نوح کی امت کا ذکر ہے، تعریف کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت صالح کی امت صحابہ کا ذکر ہے، تعریف نہیں ہے۔ موسیٰ کی صحابہ کو، موسیٰ کی امت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تعریف نہیں ہے۔ کبھی عام طور پر ان کی حقیقتوں کو قرآن نے بیان کیا تو کبھی خاص طور پر ان کی حقیقتوں کو قرآن نے بیان کیا۔
اسی لیے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہودیوں کی ایک جماعت آ کر حضرت عمر سے کہنے لگی کہ عمر، تمہارے قرآن میں ہماری ایک حقیقت ہے، اسے بدلنے کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف ایک نقطہ ہٹانا ہے آپ کو۔ حضرت عمر نے پہلے یہ جواب دیا، ہٹا دوں، لیکن حضور کی امت کو کون جواب دے گا؟ دوسرا جواب حضرت عمر نے کہا، یہ تمہاری کتاب نہیں ہے، یہ ہماری کتاب ہے۔ تمہاری کتاب بدلنے والی کتاب تھی جس کو تم نے بدلا ہے، ہمارے پاس رہنے والی کتاب یہ بدلنے والی کتاب نہیں ہے۔ تیسرا جواب حضرت عمر نے دیا کہ تمہاری کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، جسے امت نے بدل کر رکھ دیا، یہ ہماری کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس کے پارے بدلنا، اس کے سورے بدلنا، اس کے آیات بدلنا، اس کے واقعات بدلنا، اس کے احکامات بدلنا تو دور کی بات کہ اس کا زبر زیر بھی نہیں بدلے گا۔ دوسرے نبیوں کے اصحاب کی شرارتوں کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن وہی قرآن پاک میں میرے نبی کے صحابہ کا ذکر آتا ہے، جہاں ذکر آیا وہاں اٹھا کر دیکھو خیر ہی خیر۔ اولئک ھم المفلحون، یہ کس کا ذکر ہے؟ صحابہ کا ذکر ہے۔ اولئک ھم المہتدون، یہ کس کا ذکر ہے؟ صحابہ کا ذکر۔ اللہ کہتا ہے کامیاب لوگ ہیں یہ، ہدایت والے لوگ اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں یہ، ہم خیر البریہ۔ صحابہ کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ خیر کی سند دیتا ہے، روئے زمین کی بہترین جماعت ہے یہ، کہنے والا اللہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، صحابہ کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیر فائز کامیاب لوگ ہیں۔ صحابہ کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ صحابہ کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ کبھی غلط راستے میں چلنا تو دور کی بات، غلط راستے کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صحابہ کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ جہاں صحابہ کا ذکر آیا وہاں صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہے۔ صحابہ کا ذکر آیا، قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ عام طور پر دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھیان اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا ترجمہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ پوری امت مراد ہے۔ تفسیر کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، اس آیت میں ترجمہ پوری امت مراد نہیں ہے، صحابہ مراد ہیں، اصل صحابہ کے بعد امت مراد ہے۔ اللہ کہتا ہے، محدث دارالعلوم دیوبند، محدث کبیر، فقیہ الفقہاء حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک علمی نقطہ بیان کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ گرامر بیان کرتا ہوں میں۔ کنتم بولے تو بھی تمٹ، انتم بولے تو بھی تمٹ، کنتم تم، انتم تم، دونوں کا ترجمہ ایک ہی آتا ہے عربی میں۔ کنتم کا ترجمہ بھی تم ہی ہو، انتم کا ترجمہ بھی تم ہی ہو۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پوری عربی پڑھ لیے،
یہ ایک حرف، یہ ایک لفظ سیکھنے سے آدمی پورا نہیں بنتا، لیکن جتنا سمجھاتا ہوں اتنا سمجھنے کی کوشش کرے۔ کنتم کا ترجمہ بھی بولو اکرم کیا ہے؟ تم۔ انتم کا ترجمہ کیا ہے؟ تم۔ جب دونوں کا ترجمہ ایک ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق ہے کنتم کہتے ہیں سامنے رہنے والوں کو، انتم کہتے ہیں بعد اور پیچھے رہنے والوں کو۔ کنتم کا زمانہ خاص ہے، انتم کا زمانہ عام ہے۔ کنتم بولیں گے تو اس وقت رہنے والے مراد ہیں، انتم بولیں گے تو قیامت تک رہنے والے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا انتم خیر امت اخرجت للناس، بلکہ اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری محدث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں یہ کنتم سے پوری امت مراد نہیں ہے، صرف صحابہ مراد ہے۔ امر بالمعروف کا حق پورا پورا ادا کرنے والے بھی یہ، نہی عن المنکر کا پورا پورا حق ادا کرنے والے بھی یہ۔ امر بالمعروف کی بات آ جاتی ہے، نہ باپ دیکھتے تھے، نہ ماں دیکھتے تھے، نہ شوہر دیکھتے تھے، نہ بیوی دیکھتے تھے، نہ بڑے دیکھتے تھے، نہ چھوٹے دیکھتے تھے۔ جب امر بالمعروف کی بات آ جاتی ان کی نظر اللہ پر ہوتی، اللہ کے رسول پر ہوتی، اپنی آخرت پر ہوتی، خبر کے حساب پر ہوتی، حشر کے حساب پر ہوتی۔ جب حق بات کرنے کا موقع آ جاتا، امر بالمعروف کا حق ادا کرنے کا وقت آ جاتا، ان کے دلوں میں جہنم کا خوف ہوتا، جنت کی طلب ہوتی۔ یہ ہے صحابہ۔ صحابہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت صحابہ کی عظمت اور تعریف اور عنوان کب ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہم ختم ہو جائیں گے، صحابہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ کئی جمعہ پہلے جو کہا تھا ابھی بولنا ہے مجھے، بات بیچ میں آ رہی ہے تو بات عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ ہیں، صحابہ۔ ہم تو نماز کتابوں میں پڑھ کر سیکھا ہے، صحابہ نے تو نماز نبی کو دیکھ کر سیکھا ہے۔ ماں باپ صاحب ایمان تھے تو ہم اتباع میں مومن بن گئے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ ہر بچہ حالت ایمان اور اسلام میں پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ لیکن یہ بات صحابہ پر بھی ہے، لیکن صحابہ کرام، میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا نا، ان کے ماں باپ کیا تھے اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے کلمہ نبی سے پڑھا ہے، ان کو کلمہ نبی نے پڑھایا ہے۔ صحابہ ہیں۔ قرآن تعریف کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے راستے پر ہیں۔ یہ صحابہ ہیں۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اللہ کہہ رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ کہہ رہا ہے، علیم بذات الصدور کہہ رہا ہے، اندر کی حالت کو جاننے والا کہہ رہا ہے۔ اکرم اگر مجھے متقی کہتے ہیں سند نہیں، میں محبوب کو متقی کہتا ہوں سند نہیں۔ ہمارے نزدیک تقوی کا معیار کیا ہے؟ ٹوپیاں۔ ہمارے نزدیک تقوی کا معیار کیا ہے؟ امامیں۔
ہمارے نزدیک تقوی کا معیار کیا ہے؟ ٹوٹی پوٹی 2-4 رکعت نمازیں۔ ہمارے نزدیک تقوی کا معیار کیا ہے؟ داڑیاں۔ ہمارے نزدیک تقوی کا معیار کیا ہے؟ دین کی لمبی 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 باتیں کرنا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے انہی ڈبٹوں کے آڑ میں کیا نہیں کر رہا ہے آدمی؟ ٹوپیوں کے آڑ میں کیا نہیں کر رہا ہے آدمی؟ داڑھیوں کے آڑ میں کیا نہیں کر رہا ہے آدمی؟ دین کی لمبی لمبی باتیں کرنے والے کتنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مبتلا ہیں، یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں، باطن نہیں دیکھتے، باہر دیکھتے ہیں، اندر نہیں دیکھتے۔ میرا رب وہ ہے جو باہر بھی دیکھتا ہے، اندر بھی دیکھتا ہے، ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے، اجالا بھی دیکھتا ہے، اندھیرا بھی دیکھتا ہے، دروازے کے باہر بھی دیکھتا ہے تو دروازے کے اندر بھی دیکھتا ہے، یہاں تک کہ برشٹ کمبل اوڑھنے سے پہلے بھی دیکھتا ہے، اوڑھنے کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ اگر صحابہ کی زندگیوں میں 10-20 کا فرق ہونا تو دور کی بات، 19-20 کا بھی فرق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تقوی کی سند نہ دیتے۔ قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ صحابہ ہیں، صحابہ، ان کی زندگی سمجھ میں آئی، بہت اچھی بات ہے۔ کبھی کبھی کسی کی زندگی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے اوپر بحث کرو، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ پر بحث کروں، لیکن صحابہ کی زندگی کا کوئی عمل تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو تمہارے لیے میرے لیے روئے زمین کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ مسئلہ اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ جواب ان کو اللہ کے پاس ان کو دینا ہے، ہم کو ان کی زندگی کے بارے میں جواب دینا نہیں ہے۔ تو خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود خدا تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری باتیں سند کے ساتھ۔ ہمارے اور آپ کے بدلنے کے لیے کبھی 1 دن لگتا، 1 ہفتہ لگتا، 1 مہینہ لگتا، 1 سال 10 سال لگتے، 10 سال لگتے۔ الحمدللہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں تو قرآن رکھے ہیں۔ میرے حال پوری توجہ، عظمت صحابہ سمجھانے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ کلمہ پڑھ کر ہم لوگ 10 12 15 20 25 50 سال ہو گئے۔ تب سے لے کر ہماری زندگی تک یہ 50 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے، 40 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے، 20 سال کا عرصہ بیچ میں گزر گیا ہے، 10 سال اور 5 سال کا عرصہ بیچ میں گزر چکا ہے، ابھی ہم بننے ہی میں ہیں۔ نہ پورا دین آیا، نہ دین کا کوئی حصہ پورا آیا۔ پوائنٹ نوٹ کرو، آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے نہیں آ رہی منور؟ نہ پورا دین آیا، نہ دین کا کوئی حصہ پورا آیا۔ نماز پوری آئی، روزہ پورا آیا، زکوٰۃ پوری آئی،
ایک دوستی میں ہم بات کر لیں آپس میں، دوستی میں بیان نہیں، جمعے کی مجلس نہیں ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کے لمحات ہیں، میں تمہارا دوست یا بھائی، تم میرے دوست میرے بھائی، یا نہیں کیا ہیں تمہیں میرے دوست، میں تمہارا دوست نہیں کیا، تمہیں میرے بھائی نہیں، میں تمہارا بھائی نہیں۔ ایک سوال یا تو تم مجھ سے کرو یا نہیں تو میں تم سے کروں کہ کوئی ایک عمل بتاؤ جو پورا تمہارے پاس ہے یا میرے پاس ہے۔ ایک عمل بتاؤ جو پورا میرے پاس ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عمل پورا 100% میرے پاس ہے، ایسا ہے جیسے قرآن و حدیث کے فرمان، نہیں بتا سکتا میں۔ آپ بھی شاید نہیں بتا سکتے۔ نہ دین پورا ہے ہمارے پاس، نہ دین کا کوئی شعبہ پورا ہے۔ 50 سال گزر گئے ہمارے اوپر، 40 سال گزر گئے، اس جملے پر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں رک گیا ہوں اس جملے پر کیونکہ مجھے خود اس بات کا ڈر اور احساس ہے، ہزاروں اعمال میں ہمارا ایک عمل ابھی تک پورا نہیں ہوا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ڈر میں، خوف میں ڈوبنے کا وقت ہے، بہت بے حس ہیں ہم۔ گھر میں چاول برابر بنا نہیں، ناراض ہم، روٹی برابر بنی نہیں، ناراض ہم، دال برابر بنی نہیں، ناراض ہم، گوشت کا سالن برابر بنا نہیں، ناراض ہم۔ اس ناراضگی کا حق اللہ کو بھی تو ہے۔ اس ناراضگی کا حق پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ہے۔ اللہ بھی تو یہی پوچھتا ہے، نماز برابر نہیں تیری، روزہ برابر نہیں تیرا، زکوٰۃ برابر نہیں، حیا برابر نہیں، شرم برابر نہیں، ظاہر برابر نہیں، باطن برابر نہیں۔ انصاف کے ترازو کو سامنے رکھو، میں کس بیس پر تجھے معاف کر کے جنت بھیجوں؟ میرے فضل کو اپنی جگہ پر رکھ، میرے کرم کو اپنی جگہ پر رکھ، میرے رحم کو اپنی جگہ پر رکھ، تیرے نبی جس کو میں نے تیرے لیے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی سفارش اور ان کی شفاعت کو اپنی جگہ پر رکھ، عمل کو لے کر سامنے کھڑے ہو جا کہ جتنے اعمال ہیں اس میں سے ایک عمل بھی تیرا صحیح نہیں، میں کس قانون کے تحت میں تجھے معاف کروں؟ یہ پوچھنے کا حق اللہ کو ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ پورا دین ہے، نہ دین کا کوئی شعبہ پورا ہے ہمارا۔ پچاس سال ہو گئے، بوڑھے بیٹھے ہیں، بوڑھے سنیں گے، جوان بیٹھے ہیں، جوان سنیں گے، عورتیں نہیں ہیں اس وقت ہمارے بیچ میں، آئینہ چل کر انشاءاللہ تعالی بیان سنیں گے۔ ان الفاظ پر پوری توجہ دیو، ڈر نہ پیدا ہوئے تو پوچھنا، ڈر نہ پیدا ہوئے تو پوچھنا۔ ہمارے بننے کے لیے دن، 2 دن، مہینے، سال، صدیوں
کیا قسمت تھی حضرات صحابہ کی، سبحان اللہ العظیم، کیا قسمت تھی صحابہ کی۔ آتے دربار رسالت میں راستہ محبت کا کہ دشمنی کا، دونوں راستوں میں صحابہ آئے نبی تک۔ بڑی پوائنٹ اور علمی بات بتا رہا ہوں، نبی تک پہنچنے کے لیے بعض صحابہ کو محبت کا راستہ ملا، عقیدت کا راستہ ملا، طلب کا راستہ ملا، تلاش کا راستہ ملا۔ بعض صحابہ کو نہیں چھوڑتا آج محمد کو میں۔ خالی یہ جملے کو سن کر پورا واقعہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، میں پورا واقعہ نہیں بولنا چاہتا، میں آج محمد کو نہیں چھوڑوں گا، میں فیصلہ کر کے نکلتے ہیں صحابی۔ چند لمحوں کے بعد اس زمین میں یا تو محمد ہوگا یا تو میں ہوں گا۔ یہ بھی تو ایک راستہ ہے نبی تک پہنچنے کا، یہ بھی تو ایک راستہ ہے نبی تک پہنچنے کا۔ خالی فیصلہ ہی نہیں کیے، فیصلے کا اظہار بھی کر دیے کہ تلوار کو نیام سے نکال لیے، اور چیلنج بھی کرتے ہیں، میری تلوار جب بھی نیام سے نکلی ہے خون چکے بغیر اندر نہیں گئی ہے۔ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں لیکن نتیجہ جنت ہے، نتیجہ ہدایت ہے۔ آگے غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا وہ الگ بات، دروازے تک آئے، آنے کے بعد جو واقعہ پورا آپ سمجھ گئے، حضرت عمر کی طرف میرا اشارہ ہے، پہنچ گئے۔ ایک سوال نے عمر کو مکمل ٹھنڈا کر دیا۔ عمر کیا ارادہ لے کر آیا ہے؟ مارنے کا کہ مرنے کا؟ مرے گا؟ میں مار کر نہیں، میری محبت میں مرے گا۔ مارنے کا ارادہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دین مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، ابھی تو دین شروع ہوا ہے، تو کیسے مجھے مار سکتا ہے؟ آدم سے اسلام شروع ہوا، تھوڑا 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 کرتے 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 تکمیل کے قریب تک دین پہنچا ہے۔ مجھے دین مکمل کرنے کے لیے میرے رب نے بھیجا ہے، ابھی تو میں آیا ہوں، دین مکمل کرنا ہے۔ دین مکمل ہونے سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کچھ ہو جاؤں۔ جب صحابہ کے اندر ایسا یقین تھا نبی کی بات پر، تو نبی کو خدا کی بات پر کیسے یقین ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، توجہ، حضرت علی فرماتے ہیں ہر رات میں سویا تو صبح کی گارنٹی نہیں تھی۔ ہمارا بھی یہی حال، تمہارا بھی یہی حال، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ ہر رات سوتا، جب بیان کر رہے تھے اس وقت بھی حضرت علی نے فرمایا آج بھی اگر میں سوؤں تو اٹھنے کا بھروسہ نہیں سوائے ایک رات کے، جس رات میں سویا تو میرے اٹھنے کی پوری گارنٹی تھی۔ سبحان اللہ، مجھے خدا کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ آج رات تو مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ کیا ہے محبوب، ٹینشن میں پڑ گئے؟ ہر آدمی کو یہی سوچنا ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کی گارنٹی نہیں،
اٹھتے ہیں تو بیٹھنے کی گارنٹی نہیں، سوتے ہیں تو جاگنے کی گارنٹی نہیں، جاگتے ہیں تو سونے کی گارنٹی نہیں، حضر میں ہے تو سفر کی گارنٹی نہیں، سفر میں ہے تو حضر کی گارنٹی نہیں، لقمہ منہ میں لے کر جا بھی جاتے ہیں تو اندر جانے کی گارنٹی نہیں، اندر چلے بھی جاتا ہے تو اترنے کی گارنٹی نہیں۔ انسان، میرے ابا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی صابون کے پانی کا بلبلا نہیں، خالی پانی کا بلبلا ہے۔ صابون ملے ہوئے پانی میں اور اس کے بلبلے میں کچھ تھکنس ہوتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت لمحات کی گارنٹی ہوتی ہے، لیکن خالص پانی کا جو بلبلا ہوتا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ حضرت والا نے فرمایا اس سے بھی کمزور ہے انسان کی زندگی، پتہ نہیں کہ کب پھوٹنے والا ہے۔ پتہ نہیں کہ کب پھٹنے والا ہے۔ سب کا یہی حال، خود پیارے آقا جن کے صدقے میں اللہ نے موت بنایا، آقا بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے بھی میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں پہلے بھی وہی حال تھا، ایمان تھا، اب بھی وہی حال ہے اور ایمان ہے، لیکن ایک رات میں جب سویا تو پورے اطمینان کے ساتھ سویا، اس نیت سے کہ صبح کو مجھے اٹھنا ہے۔ وہ رات کون سی تھی؟ میرے نبی کی ہجرت کی رات تھی، 7 نبی کے ابو بکر تھے، بستر میں میں تھا، نبی جاتے ہوئے اپنے بستر میں مجھے سلا کر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ علی صبح کو یہ جو امانت والے لوگ ہیں آ کر امانت پوچھیں گے تم دے دینا۔ تو نبی نے مجھے صبح کو امانت سونپنے کی بات کہی تھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی میں آپ کی صبح تو پکی ہے۔ میری زندگی میں آج کی صبح تو پکی ہے۔ عمر کا ارادے سے آیا ہے، مارنا ہے کہ محبت میں مرنا ہے؟ محبت میں مرنے کا موقع تو مل جائے گا، مارنے کا نہیں، دین مکمل کرنا ہے مجھے، میرے بعد دین مکمل کرنے والا کوئی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبوت کی اینٹ بن کر پیدا ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت کی آخری اینٹ بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، دین مکمل ہونے سے پہلے کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے فضل سے۔ پہنچے تو تھے نبی تک، یا تو محبت کے راستے سے پہنچے یا نہیں تو دشمنی کے راستے سے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جب حالات بدلے، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد کسی بھی صحابی کے بدلنے کے لیے 10 سال 15 سال نہیں، 10 مہینے 15 مہینے نہیں، 10 دن 15 دن نہیں، 10 گھنٹے 15 گھنٹے نہیں، ایک لمحے میں ادھر کلمہ پڑھے ادھر پورا ایمان 100% مکمل ہو گیا۔ بغیر محنت کے۔ عبادت آ گئی، صداقت آ گئی، امانت آ گئی، 1 سیکنڈ میں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، ایمان 100% پکا ہو گیا، مثال بن گئے آنے والے زمانے کے لیے، عبادت پکی ہو گئی۔ کفر میں ڈوبے تھے، شرک میں ڈوبے تھے، ایسے پاک ہو گئے، ایسے معلوم ہوتا تھا کبھی زندگی میں کوئی کفر بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یہ ایک بت کی
کی نہیں، 360 بتوں کی پوجا کرنے والے اب حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں، پہلے توحید بیان کرتے ہیں بعد میں بوسہ دیتے ہیں۔ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو ان کے خیال میں دور سے گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے، تو اس زمانے کو، اس خیال کو کلیئر کرنے کے لیے حجر اسود سے خطاب کرتے ہیں، انک حجر، تو صرف ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا ہے۔ میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے ہم نہ دیکھتے، میرے نبی کو تجھے بوسہ دینے کا حکم ہم نہ سنتے تو پھر تجھے بھی ہم بوسہ نہیں دیتے۔ ایک سیکنڈ کے ایمان کا صدقہ ہے، ایک سیکنڈ کے ایمان کا صدقہ ہے، ایک سیکنڈ کے ایمان کا صدقہ ہے یہ۔ توجہ سے سنیں، محبت پیدا کرے، صحابہ سے محبت پیدا کرے۔ ابھی میں نے قریب میں پڑھا کہ صحابہ سے محبت بھی حضور کی محبت کی ہوتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کے بچوں سے کوئی پیار کرتا ہے تو وہ کیوں بچوں سے پیار کرتا ہے؟ بڑوں سے محبت ہے اسی لیے تو بچوں سے پیار کرتا ہے۔ اور بڑے بھی کیا کرتے ہیں، جب ان کے بچوں کو رسپانس دیتے ہیں تو بڑے بھی کیا کرتے ہیں، خوش ہو جا کر انہوں محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت میری محبت ہے، میرے صحابہ سے محبت میری محبت ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں تو صرف قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اب حدیث آ رہی ہے، بیچ میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو۔ یہ عربی انداز ہے، ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کسی اہم بات کو بیان کرنے کا نبی کو موقع ملتا، بلکہ نبی کی ہر بات تو اہم ہی ہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں نبی کا کھنکارنا بھی ہمارے لیے اہم ہے، لیکن پھر بھی محدثین فرماتے ہیں جب انتہا درجے پر، توجہ کے ساتھ سنیں، انتہا درجے پر کسی اہم بات کو نبی بیان کرنا چاہتے تو اللہ کا نام آقا 2 مرتبہ لیتے۔ کتنے مرتبہ لیتے؟ اللہ، ویسے تو کروڑوں مرتبہ اللہ کا نام میرے نبی لیتے ہیں، لیکن جہاں تک گرامر ہے گرامر کو سمجھو، 2 مرتبہ اللہ کا نام لے کر بعد میں جو بات کرتے وہ بات انتہا درجے پر اہم ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تم نشانہ نہ بناؤ۔ تحقیق کرنا ہے، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، حدیث نہیں، تحقیق کرنا ہے، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں۔ جو صحابہ پر بحث کرتے ہیں ان کو یہ اشارہ کر کے کہنا چاہتا ہوں تمہارے ماں کے بارے میں بحث کرو۔ مجھے اس آدمی کی عزت کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا جو میرے صحابہ کی عزت نہیں کرتا، اس آدمی کی عزت کا لحاظ نہیں میرے پاس جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا۔ میں اور بھی جملے بنا بنا کر ان کو کہہ سکتا ہوں، بحث کرنا ہے، اٹھاؤ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی جوانی کو، کتنے ہانڈیوں میں منہ ڈالے ہیں یہ دیکھو، عزتوں کو اپنانے سے پہلے عزتوں کو برباد کہاں کیا یہ دیکھو۔
صحابہ ہیں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ. محبوب توجہ توجہ، ایک ایک میرا نوجوان توجہ، یہ چھوٹا سا جملہ ہے نا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ. اللہ کے نبی کیوں بول رہے ہیں میرے بعد نہ بناؤ؟ اس کے اندر اور ایک معنی ہے، میرے ہوتے ہوئے میرے صحابہ کو نشانہ بناؤ گے تو میں ڈائریکٹ ان سے مقابلہ کروں گا. یہ مطلب ہے میرے بعد نہ بناؤ، مہلت مل جائے گی تم کو. میرے ہوتے ہوئے مجال ہے کسی کو میرے صحابہ کے بارے میں کہنے کی؟ میرے ہوتے ہوئے ہمت ہے میرے صحابہ کے بارے میں کسی کو کہنے کی، منہ کھولنے کی؟ تربیت کے دور میں بھی اگر کوئی صحابی کسی صحابی کو کچھ کہتے تو آقا ناراض ہو جاتے اس پر بھی. ایک صحابی سے زنا ہوا، مسلم شریف کی روایت ہے، ہمیں پکڑ کر نہیں بیٹھ سکتے، تربیت کا زمانہ تھا. خود آ گئے مسئلہ حل کرنے کے لیے، خود آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا. آقا ہاتھ ملنے لگے، مجھ سے نہ کہتا تیرا اور تیرے اللہ کے درمیان میں بات اور مسئلہ رہ جاتا، اب میرے پاس تک بات آ گئی تو پھر مجھے معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، فیصلہ سنانے کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہوا واقعہ، وہ واقعہ کیا بول کر ایک مرتبہ بول دیا تو آپ سمجھ جائیے، بار بار وہ لفظ صحابہ کے لیے میں جوڑنا نہیں چاہتا. ہوا ایک واقعہ ان سے، اب اتنا ڈر پیدا ہو گیا، اتنا ڈر پیدا ہو گیا، اتنا ڈر پیدا ہو گیا کہ خود نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایک گناہ بیان کرنے لگے. تو نبی نے فرمایا اللہ میرے پاس نہ ہی آتے، تم اندر اندر سے توبہ کر لیتے تو بات الگ بات تھی. تم جب کہہ دیے تو میں معاف نہیں کر سکتا، میں تو فیصلہ ہی کر سکتا ہوں. ایک صحابی چرا لیے، نبی تک پکڑ لیے، وہ دوسرے صحابہ اس صحابی کو نبی تک لے کر آ گئے. نبی نے جب ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. جب اتنی بڑی سزا سنے تو صحابہ ڈر گئے، اللہ ریکویسٹ کرنے لگے، گزارش کرنے لگے، سفارش کرنے لگے، یا رسول اللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ہو گئی غلطی معاف کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے رفع دفع کر لینا تھا. میرے پاس آنے سے پہلے تم اپنے معاملات اپنے درمیان حل کر لینا تھا. میں نبی ہوں تو قاضی بھی ہوں. جب میرے غلام چیف جسٹس بن سکتے ہیں تو میرا کیا؟ میرا سبق پڑھ کر کوئی قاضی بنتا ہے، میرا سبق پڑھ کر کوئی امام بنتا ہے، میرا سبق پڑھ کر کوئی خطیب بنتا ہے، میرا سبق پڑھ کر کوئی مفسر بنتا ہے، میرا سبق پڑھ کر کوئی محدث بنتا ہے، میری سیرت پڑھ کر عاشق بنتا ہے، تو پھر میں کیا ہوں یہ تو فیصلہ کرو. قاضی کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، قاضی فیصلہ سنانا سے. جب صحابہ نے سفارش کی تو آقا نے فرمایا نہیں، تم اپنے جگہ پر حل کر لیتے، مسئلہ آپس میں بیٹھ کر وہ الگ بات تھی. جس کے اوپر حق ہے انہیں معاف کر سکتا ہے. میرے پاس آ گئے، میں معاف نہیں کر سکتا. کان کھول کر سن لو، یہ تو تم کہہ رہے ہو تمہارے دوست کے بارے میں، مجھے تو حکم یہ ہے اور اس کا میں پابند ایسا ہوں، میری بیٹی یعنی محمد کی بیٹی بھی فاطمہ اگر چرائے گی اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اس عنوان پر کبھی میں نے کچھ کہا تھا، آج مجھے یاد آ رہی ہے بات، بڑے لوگوں کی غلطیاں بھی ہنر لگتا ہے. بڑے لوگوں کا
کبیرہ گناہ بھی ہم لوگوں کے لیے ہنر لگتا ہے، وہی غلطی چھوٹا، غریب، مجبور، مفلوق الحال اگر کرتا ہے چرچے کرو، دیکھو دین سے کتنا ہٹ گیا، دیکھو دین کا کیسا ہے، رتی بھی اللہ کا خوف نہیں، رتی بھی یہ نہیں، رتی بھی وہ نہیں، جتنے منہ اتنی باتیں نہیں، جتنی دانت اتنی باتیں۔ اب وہی بات وہی کام بڑا کرتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا مدد کے لیے فرشتے اتریں گے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، ہم ہی ہیں وہ، دکھتا ہے دیکھتے نہیں، سنائی دیتا ہے سنتے نہیں، بولنے کی طاقت ہے بولتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو اندھا کہا قرآن، ایسے لوگوں کو بہرا کہا قرآن، ایسے لوگوں کو گونگا کہا قرآن۔ دل ہے، سمجھ سکتے ہیں، مٹھائی کے دکان کے افلاطون اور حلوے میں اور باتھ روم کے غلاظت میں فرق کر سکتے ہیں، تو پھر گناہ اور نیکی میں فرق کیوں نہیں کر سکتے؟ جب بڑوں کا گناہ ہنر لگتا ہے تو کبھی کبھی مجھے معاف فرمائے میرے الفاظ پر، شاید آپ اس بات کو، آپ کی غیرت، آپ کا ضمیر، آپ کا ٹیسٹ پسند نہیں کرے گا، مجھے کہنے دیجئے کہ کبھی کبھی بعض موقع پر تو باتھ روم کی غلاظت بھی دیکھنے میں بڑی اچھی ہی لگتی ہے۔ وہاں فرق کرو، گناہ اور نیکی میں فرق نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا میری امت میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو کچھ نہیں کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر جنت چلے جائیں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے وہ بھی کچھ نہیں کریں گے لیکن گنہگاروں کے ساتھ رہ کر جہنم چلے جائیں گے۔ اب اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، کس کے ساتھ فوٹو کھینچنا یہ بھی تمیز پیدا کرو۔ میں نہیں کہتا کہ فوٹو کھینچو، محدث آ جائے تو کھینچو، میں نہیں کہتا مفسر آ جائے تو کھینچو، یہ نہیں کہتا میں، کوئی عالم دین آ جائے تو فوٹو کھینچو، نہیں کہتا میں، فوٹو سے بچو، لیکن پھر بھی جب یہ بات عام ہو گئی ہے کم سے کم اتنی لحاظ تو رکھو، کسی اللہ والے کی فوٹو کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھینچ لو، شرابیوں کے ساتھ فوٹو کھینچ رہے، شرم نہیں آتی؟ ناچنے گانے والے بے حیا بے شرموں کے ساتھ تصویریں کھینچتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی کی بات پر بھروسہ نہیں، مر کر دیکھ نتیجہ کیا ہوگا، میسج کر۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کا مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو چاہے تم مجھے کر لو۔ ٹوپیاں پہننے والے بھی فرتوتوں کے ساتھ تصویر کھینچ رہے ہیں۔ کم سے کم اتنی غیرت تو پیدا کرو، فرتوتوں کے ساتھ کھڑے ہو، کم سے کم نبی کی امانت جس پر لیبل سنت کا لگا ہے نکالو۔ جس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھینچ رہے ہو اس کے چہرے پہ سنت نہیں ہے اور تمہارے چہرے پر سنت ہے، کس کے چہرے کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں، اتنی عقل بھی نہیں۔ محبت میں، عقیدت میں اتنے بھی اندھے نہ بنو، عمل نہ کر کے بھی جہنم چلے جائے، گناہ نہ کر کے بھی جہنم چلے جائے۔ چل رہا ہے، ہمارے نوجوان بھٹکے ہیں، جو بھی آیا اس کے ساتھ سیلفی، جو بھی آیا اس کے ساتھ سیلفی۔ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، تصویر جائز نہیں ہے، مختلف فی مسئلہ ہے، ہم بھی مبتلا ہوئے ہیں،
لیکن پھر بھی اس میں کچھ گنجائش علماء کرام نکال لیے ہیں. تو اپنی تصویر کسی اللہ والے کے ساتھ، کوئی اللہ والے بیٹھے ان کے ساتھ، پھر پکڑ کر کے رہے بھی میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، کیا معلوم کہ وہ لمحہ اللہ کو پسند آ جائے. ان کا جو فیصلہ ہوگا تیرا بھی وہ فیصلہ ہوگا. بات لمبی ہو رہی ہے، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. سنو اور عمل کرو، مزاج صحابہ پیدا کرو. ایک بات سن کر جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تو دوسری بات خود نبی سے نہیں سنتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محی السنہ فی الصحابہ، صحابہ میں سنت پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ مشہور. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ سنت پر عمل نہیں کرتے تھے. فرق حضرات محدثین نے بتایا، دوسرے صحابہ انہی سنتوں پر عمل کرتے تھے جس پر کرنے کا سخت حکم دیا گیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر ان سنتوں پر بھی عمل کر لیتے تھے جس کے چھوڑنے پر کوئی حرج نہیں تھا. جیسا کہ راستے میں جاتے، اس راستے میں کبھی نبی کا گزر ہوا ہوتا، ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رہتے تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اس راستے میں نبی کے سفر کو غور سے دیکھتے. کبھی اللہ کے رسول ضرورت پر راستے میں بھی اپنی ضرورت پوری کیا ہے. آج کو سے طبی مولوی صاحب بس اگر کھڑی رہی اتر کو سے طبی رستے میں دور جا کو کنارے ادب کے ساتھ بیٹھ کو ضرورت پیشاب کر ڈالے. دیکھ رہے مولوی صاحب وہاں کام ملے وہاں شروع ہو جا رہے دین سے دور. یہ ایک تو معلوم نہیں، دوسرا بات ایسی کرتے ہیں گویا کہ سب کچھ ان کچھ معلوم. اللہ اکبر کبیرہ. کل شریف صاحب ایک کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے تو بہت نبی پر درود پڑھنے کا موقع مل گیا. ہاں کیا کامل شریعت ہے اللہ کے نبی کی. عمل کے لیے دلیل، دلیل کے لیے عمل، بلکہ اور آگے سنو، ہر عمل کے لیے دلیل، ہر دلیل کے لیے عمل کسی کی شریعت میں ملتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن ڈال سکتے کہ نہیں ڈال سکتے؟ کہتی بھی بولو کیسا معلوم تم نے ہدایہ پڑھے کی سنی ہی مذاق کرے سے مضبوطی کے ساتھ اگر مسئلہ معلوم ہو گیا تو اس کا اظہار کرو. سنے حضرت ہمیں ڈال سکتے، روزے کی حالت میں انجیکشن ڈال سکتے کہ نہیں ڈال سکتے؟ ڈال سکتے ہیں. اس کے لیے بھی دلیل ہے حدیث میں. اب آپ پریشان ہو گئے حضور کے زمانے میں انجیکشن کہاں تھا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے اکابر کا دامن تھام کر، کسی نبی کی امت میں قیاس نہیں تھا، تھا تو میرے نبی کی امت میں قیاس تھا. قیاس کسے بولتے؟ ویسا مسئلہ گزر کر رہا تو اس کا جو حکم ہوتا ہے ویسے مسئلے کا وہی حکم ہوتا ہے، اسے بولتے کیا اکرم؟ قیاس بولتے. وہ مسئلہ تو گزر کر نہیں رہتا، ویسا گزر کو رہنا، اس کا جو حکم ہے ویسے مسئلے کا وہی حکم ہے. نبی کے زمانے میں انجیکشن نہیں، پھر کہاں سے لے کر آ گئے؟ بہت سارے دلائل ہیں، یہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں.
ایک صحابی روزے کی حالت میں تھے، نبی کی خدمت میں دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ معلوم؟ نہیں معلوم۔ اب میں بتانے کا واسطے میرے پاس ہے بھی نہیں۔ سانپ معلوم؟ سانپ ڈستا ہے تو اس کے دانت کے اندر سے زہر نکلتا ہے۔ سانپ کے دانت میں باریک سوراخ ایسے رہتا ہے جیسے انجیکشن میں سوراخ رہتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے دانتا نہیں، سانپ کے دانتا الگ، ہمارے دانتا الگ۔ سانپ کے دانت میں سوراخ، اس کے اندر زہر۔ ہمارے دانت کے اندر سوراخ بھی نہیں، سوراخ میں زہر بھی نہیں، پورا منہ زہر۔ ہمارے جیپ میں زہر، ہمارے تارک میں زہر، ہمارے دانتوں میں زہر، ہمارے مسوڑوں میں زہر۔ انہیں کاٹیا تو زہر، ہمیں بولے تو زہر۔ انہیں کاٹیا تو جسم کے اس حصے میں تکلیف ہوتی ہے جہاں وہ کاٹتا ہے۔ انسان کاٹیا تو پورے جسم میں تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک شعر تھا، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، پھر کبھی ملا تو پڑھ لیتا ہوں۔ سانپ کے جو دانت ہوتے نا سامنے، اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کا کنیکشن اس کے زہر کی تھیلی میں ہوتا ہے۔ جب وہ کاٹتا ہے تو وہ اپنے سوچ کے مطابق اتنا زہر جس کو کاٹتا ہے اسے دیتا ہے۔ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا، میرے جان کی فکر نہیں، مجھے میرے روزے کی فکر ہے، روزہ ہے کہ ٹوٹ گیا؟ اللہ اکبر۔ اسے بولتے صحابہ، اسے بولتے صحابہ۔ یا رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ ڈس لیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دم کرو یا رسول اللہ، لعاب مبارک لگاؤ یا رسول اللہ، میرے بیوی بچے ہیں یا رسول اللہ، بے موت مر جاؤں گا یا رسول اللہ، یہ نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، باہر کی چیز اندر داخل ہو گئی ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو، اندر کی چیز باہر نہ نکلے، زبان منہ کے ذریعے سے۔ یا رسول اللہ باہر کی چیز اندر داخل ہو گئی ہے، میرا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ صاحب شریعت فرماتے ہیں تیرا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اس حدیث کو رکھ کر حضرات علماء فرماتے ہیں باہر کی چیز اندر جاتی ہے تو جانے کے راستوں سے اگر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ کان وہ بھی جائے تو پیٹ میں جانا، اور جانے کا راستہ بھی پیٹ کا ان چیزوں کے ساتھ رہنا، جیسے کان کا تعلق پیٹ سے ہے، ناک کا تعلق پیٹ سے ہے، منہ کا تعلق پیٹ سے ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ آنکھوں کے ان سوراخوں کا تعلق بھی پیٹ سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر بات سائنس کی ماننا ضروری نہیں ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا ڈالنے سے ٹوٹتا ہے، ناک میں دوا ڈالنے سے ٹوٹتا ہے۔ حلق کا مسئلہ تو واضح ہے، اور ایک جگہ بھی ہے جہاں سے بھی پیٹ میں کچھ چیزیں پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ اگر اختیار کرتے ہیں تو اس راستے سے وہ چیز پیٹ کو نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی نے کہا سانپ نے تجھے کاٹا، زہر تیرے جسم میں تو داخل ہوا لیکن پیٹ تک نہیں پہنچا۔ جسم کو چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں، پیٹ کو چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔
اسی سے مسئلہ لیتے ہیں حضرات فقہائے کرام. انجیکشن بھی وہی ہے جس کے ایک سوئی میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اس سوراخ کا تعلق دوا کی تھیلی کے ساتھ ہوتا ہے. دیتے یہاں ہیں, یہاں کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے. دیتے کمر میں ہے, کمر کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے. یہ ہے اسلام, یہ ہے کامل دین, یہ ہے کامل شریعت. سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم. بات گہری ہو رہی ہے, بہت ساری باتیں عرض کرنا ہے مجھے. صحابہ ہیں, صحابہ آ گئے. نہیں, وہاں مسئلہ حل کر لینا تھا, یہاں تک نہیں آنا تھا. وہاں تم آپس میں رفع دفع کر لیے تو کر لیے. جیسے پراپرٹی کی تقسیم ہے, ان کو حصہ کتنا ملے گا وہ طے ہے, مجھے حصہ کتنا ملے گا وہ طے ہے, بیٹی کو کتنا ملتا وہ طے ہے, بیٹے کو کتنا ملتا طے ہے. اگر دونوں راضی ہو کر کمی پیشی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس مسئلے میں شریعت مداخلت نہیں کرتی. بعض مسائل ہیں جس میں شریعت تمہاری محبتوں کے حوالے کر دیتی ہے, جس میں شریعت تمہارے اپنے ماحول کے حوالے کر دیتی. ہر مسئلہ نہیں. سمجھ میں آئی باتیں؟ بعض مسئلے میں جب یہاں آ گئے تم ان کی سفارش کیا کرتے ہو, تم ان کی سفارش کیا کرتے ہو؟ میری بیٹی فاطمہ بھی چرائے گی, میری بیٹی سمجھ کر اسے چھوڑا نہیں جائے گا, ہاتھ کاٹا جائے گا. اسے کہتے ہیں محمد. سبحان اللہ, اسے کہتے ہیں. آج ہمارا بیٹا کیا کراتے بھی 100 خون معاف, حرام کرو معاف, شراب پیو معاف, زنا کرو معاف. ایسے باپ کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ جس کا بیٹا باپ کے سامنے راستہ بدلتا ہے. ایک زمانہ تھا گناہ تو بچے کرتے تھے, ماں باپ سے چھپ کر کرتے تھے. بڑا گناہ تو دور کی بات, معمولی سگریٹ جس پر حرمت کا فتویٰ ابھی تک نہیں لگا, مکروہ کراہت کا فتویٰ لگا ہے, کراہت کا فتویٰ لگا ہے, ابھی حرمت کا فتویٰ نہیں لگا. کراہت اور حرمت دونوں میں فرق ہے. حرام میں سمجھوتا نہیں, کراہت ہے. اس ایک زمانہ آج سے 25-30 سال پہلے بچے پی لیتے تھے باہر جا کو. بعض تو ایسے تھے سگریٹ پینے کے واسطے شیواجی نگر جاتے تھے. شیواجی نگر میں گھر ہے بولا تو سگریٹ پینے کے واسطے سٹی مارکیٹ اور گوری پاڑلا آتے تھے. پھر پیرے گیلے کو کاکی کرلے کو جاتے وقت سونف کھالے کو جاتے تھے, الائچی کھالے کو جاتے تھے, لونگ کھالے کو جاتے تھے, نہیں تو پان کھالے کو جاتے تھے. آج ایسا دکھتا تھا منہ اب بھی ذکر کر کو آیا ہے, ابھی ذکر کر کے آیا ہے, منہ پوچھلے کو الگ رہتا. سمجھ میں یہ بات ہے. باہر کون تھی بھی بھانجا بھانجی کرتا, کہتی بھی باساری کرے, وہ پٹا بھی بولتا آ رہی ہے, نہیں آتی بول کو بولنا کہتا, کہتی بھی دیو کہتا انہیں. بچوں کا ایک ماحول رہتا ہے. پھر اس کے بعد جاتے بڑوں کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑوں کے سامنے کرتے ہوئے اس زمانے میں اتنا ڈرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ڈر ہی ان کا ادب تھا, ان کا ڈر ہی ان کے اخلاق تھے. آج ماں باپ کے سامنے کپڑے اتار رہی ہوں, حرام کر رہی ہوں, زنا کر رہے, شراب پی رہے, کیا کیا نہیں کر رہے. ماں باپ سوچتے کہ نہیں سوچتے. ماں بول کر جو ایک رشتہ ہے نہیں, باپ بول کر جو ایک رشتہ ہے نہیں, وہ رشتے سوچتے رہیں گے. انہیں پیدا ہونے کے بجائے کتا پیدا ہو جاتا تو اچھا تھا, سور پیدا ہو جاتا تو اچھا تھا. ماں باپ سوچتے کہ نہیں سوچتے. ماں بول کر جو ایک رشتہ ہے دیکھو, باپ بول کر جو ایک رشتہ ہے دیکھو, وہ ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ. اور بڑپن یہ سوچتا ہوگا کوئی پتھر کا ٹکڑا پیدا ہو جاتا,
کوئی جانور کسی بھی قسم کا غلیظ سے غلیظ اور پلیت سے پلیت پیدا ہو جاتا، کوئی فرق نہیں تھا۔ ہم نے کیا قسمت پائی کہ ہمارے بچے ہمارے ہی سامنے گناہ کر رہے ہیں۔ پیارے آقا نے کیا اصول بنایا؟ میری بیٹی فاطمہ، کون فاطمہ؟ جنت کی عورتوں کی سردار۔ آقا فرماتے وہ بھی اگر کچھ کرتی ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اپنے اندر رفع دفع کر لو۔ ایک صحابی ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، ہوا گناہ، بے قراری ہو گئی، تڑپنے لگے۔ میں چھپا تو نہیں سکتا اللہ سے، لیکن چھپا سکتا ہوں نبی سے، لیکن نبی کے ہوتے ہوئے فیصلہ دنیا میں پورا کر لو تو میرے لیے بہتر ہے، ورنہ کل قیامت میں فیصلہ جہنم کا اگر ہو بھی جائے، وہ اپنی جگہ پر پیغمبر کیا سوچیں گے؟ مجھے دھوکہ دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ نبی کے زمانے میں میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور نبی کو نہ بتاؤں، میں رفع دفع نہ کروں، میں فیصلہ نہ ہو جائے، حدود قائم نہ ہو جائے، میرے اوپر رجم ہے یا سنسار ہے، جو بھی ہے اپنی جگہ پر نہ ہو، تو پھر حشر کے میدان میں اللہ عمل کو سامنے رکھ کر فیصلہ سنائے گا تو وہ اپنی جگہ پر سنائے گا۔ مجھے سزا بھگت کر پھر انشاءاللہ تعالی واپس آنا ہے۔ مجھے اس سے اتنا ڈر نہیں ہو رہا ہے جتنا اس بات کا ڈر ہو رہا ہے حشر کے میدان میں جب میری پول کھلے گی تو میرے آقا کیا سوچیں گے کہ میرے سامنے دکھتا کچھ اور لیکن رہتا کچھ اور۔ آقا اگر پوچھ لیے کہ ماعز مجھے دھوکہ دیتا تھا، میں تو تجھے کتنی محبت سے دیکھتا تھا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں چلے جاؤں نبی کے پاس اور جا کر مسئلہ پورا حال کا حال بیان کر دوں۔ جب گئے حضرت ماعز پورا حال بیان کرنے لگے، نبی نے شریعت سنا دی۔ شادی ہو گئی یا رسول اللہ، اب تم کو کوڑے نہیں، تم پر سنسار ہوگا۔ یہ تو سنیں یہاں بات، کوڑے نہیں، تم پر سنساری ہوگی۔ اچھا جی تیار ہوں یا رسول اللہ۔ اعلان ہوا مدینے کے ایک میدان میں سنساری ہوگی، صحابہ بھی جمع ہو گئے۔ حکم بھی یہی ہے، مجرم کو سزا دیتے وقت تنہا سزا نہ دو، دکھا کر سزا دو تاکہ تو دیکھنے والوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ اب سنساری ہو رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، اتنے پتھر مارنا جب تک کہ موت نہ ہو جائے۔ مارے جا رہے ہیں، ایک قطرہ خون کا ماعز کا اڑ کر ایک صحابی کے جسم پر آ کر گرا۔ وہ صحابی نبی کے بازو کھڑے ہوئے تھے۔ وہ صحابی نے کہا تم کس کا کہ خون میرے کپڑے میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کچھ نہ کہو، سزا پا رہا ہے اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھو وہ پورا مسئلہ حل کر لیا، توبہ بھی کر لیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی توبہ قبول بھی ہو گئی جس کی خبر مجھے پہنچ چکی ہے۔ صحابہ وہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی نکتہ چینی نہ کرو، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی تبصرہ مت کرو، میرے بات میرے ہوتے ہوئے کرو گے میں نہیں چھوڑوں گا، میرے بات کا حکم ہے۔ اس لیے کہ آقا نے کیا فرمایا؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے کہ خاص صحابہ کی جماعت وہ ہے جن کی تربیت ڈائریکٹ میں کیا، ایک کلمہ پڑھتے ہی ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، عبادت میں بدل گئی، معاملات میں بدل گئی، معاشرت میں بدل گئی، اجالے میں بدل گئی، اندھیرے میں بدل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے تو ایمان حاصل ہوتے ہی ان کے اندر عبادت، معاملات، اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ایسے کامل ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. رات کو آپس میں لڑنے والے صبح کو بھائی بھائی بن کر نکلنے لگے. دل صحابہ کے بڑے صاف، صحابہ کے دلوں میں حسد نہیں، صحابہ کے دلوں میں بغض نہیں، صحابہ کے دلوں میں عناد نہیں. کسی کی ترقی پر صحابہ نہیں جلتے تھے، کسی کی تعریف پر حسد نہیں کرتے تھے. صحابہ کو بٹھا کر کبھی اللہ کے نبی ابو بکر کی تعریف کرتے، صحابہ سب ابو بکر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. کبھی عمر کے لیے کہتے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے کون؟ ابو بکر. سفر میں ساتھ کون؟ ابو بکر. اسلام سب سے پہلے قبول کیے کون؟ ابو بکر. ہجرت میں ساتھ کون تھے؟ ابو بکر. غار ثور میں چڑھتے تھے ساتھ ابو بکر. بعض حصہ تو غار ثور کا وہ بھی ہے جس حصے میں ابو بکر نے میرے نبی کو اٹھا کر لے کر گئے. غار ثور میں غار کو پاک کرنے والے کون؟ ابو بکر. آرام کرنے کے لیے نبی کے پاس تکیہ نہیں تھا، تکیے کے شکل میں گود کو تکیہ کس کا بنایا؟ ابو بکر کا بنایا. سبحان اللہ، اتنی فضیلتیں ابو بکر کے پاس. جب نبوت کے بارے میں بات کرنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آئے گا بھی نہیں، پیدا نہیں ہوگا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. سن کر ابو بکر ناراض نہیں ہوئے، حسد کرنے نہیں لگے، بغض نہیں کیا. مرحبا یا عمر، کیا سند پائی تم نے؟ سبحان اللہ. چلو عمر کو بھی لے لو. اب ابو بکر ادھر، عمر ادھر، سیدھے ہاتھ طرف ابو بکر، بائیں ہاتھ طرف عمر. ابو بکر کو سند حاصل، عمر کو سند حاصل. ابو بکر نے حضور کو مانگا، عمر کو حضور مانگے. دونوں میں فرق ہے. کسی عاشق نے کہا کہ تمام صحابہ مریدین رسول ہیں، عمر مراد رسول ہیں. ہر وقت ساتھ، فاصلہ کچھ تھا سالوں کا. ابو بکر ادھر، عمر ادھر. لیکن اپنی بیٹیوں کے نکاح کرنے کا جب بھی وقت آتا پیغمبر کی نگاہ عثمان کو تلاش کرتی تھی. صحابہ میں حسد نہیں تھا. آج فیرن لولیا لگا رہی، دل کالے، کلر گورے، دل کالے، ڈر. کہاں بادشاہ آگے بڑھ جاتا کہ میرے سے، کہاں محبوب آگے بڑھ جاتا کہ میرے سے، کہاں اکرم آگے بڑھ جاتا کہ میرے سے. پھر دیکھو کیا شکل و صورتیں ہیں، کیا حالات ہیں، کیا باتیں ہیں. یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، دل پاک نہ ہو تو پھر کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے. مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے دیجئے معافی مانگتے ہوئے، یہ حسد کی آگ میں، جلن کی آگ میں، بغض کی آگ میں، عناد کی آگ میں عام لوگ ہی نہیں خاص لوگ بھی جل رہے ہیں. بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ عام لوگ نہیں، خاص لوگ جل رہے ہیں. ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے جل رہے ہیں. مسلی نہیں، بعض امام جل رہے ہیں. تو بات دیکھیں نہیں آپ ہمارے ریاست کرناٹک کے عمارت شریعہ کا کیا حال بنا کر رکھا ہے. اور مجھے صاف کہنے دیجئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. میرا سلطان کی سرزمین میں کہاں سے لے کر کہاں تک
یہ ایک سوال کریں گے تو 1000 کونسلر نکل کر آ رہے ہیں، ایک کا سوال کریں گے 1000 MLA نکل کر آ رہے ہیں، ایک کا سوال کریں گے 1000 MP نکل کر آ رہے ہیں۔ دنیا کا یہ حال ہے، سب لائق نظر آ رہے ہیں۔ جب امارت شریعہ کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کوئی لائق نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا نا اتنا بڑا عہدے کا لائق یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے، اور آپ بھی بڑے بے فکر ہیں۔ آپ کو آپ کی ریاست کے CM کی خبر ہے، DCM کی خبر ہے، کون سے شعبے اور کون سے لائن کا کون منسٹر ہے اس کی خبر آپ کو ہے، اور آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ آپ کی ریاست کا امیر شریعت کون ہے۔ خبر نہیں تھی، اسی لیے جنازوں میں بھی جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہی اگر کوئی دنیا پرست آدمی مر جاتا تو پھر تعداد صرف دیدار کی لاکھوں 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 تک پہنچ جاتی۔ جب ہمارے لائن کے اہم ذمہ دار علم سے آراستہ، عمل سے آراستہ، تقوی سے آراستہ، سرپرستی سے آراستہ، رہبری سے آراستہ ایسے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے کانوں میں خبر بھی نہیں پہنچتی، اگر پہنچتی بھی ہے تو ہم جانا حاضری دینا ضروری بھی نہیں سمجھتے، اور اتنے بے فکر پڑے ہیں دنیا کے ہندوستان کے مسلمان۔ ہمارے کرناٹک کا حال کیا ہوا؟ ایک امیر شریعت کا انتخاب نہیں ہوا، ایک امیر شریعت کا انتخاب نہیں ہوا۔ کر لیتے تو کیا ہو جاتا، کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کون کیسے بنے گا؟ اس میں بہت بڑا ظلم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! امارت شریعہ کا تعارف کرانے والا ادارہ دارالعلوم سبیل الرشاد، ریاست کرناٹک کے اندر علم کی خوشبو پھیلانے والا دارالعلوم سبیل الرشاد، اسی کرناٹک کے اندر دعوت و تبلیغ کی روح پھونکنے والا ادارہ دارالعلوم سبیل الرشاد، شہر ویلور کا عظیم المرتبت ادارہ، باقیات الصالحات کی زندگی کو قربان کر کے اپنے اساتذہ کے ماحول کو چھوڑ کر بالکل بنجر زمین میں علم کا پودا لگانے کی خواہش اور تڑپ لے کر پورے سفر کو دعاؤں سے آراستہ کر کے آنے والی شخصیت حضرت شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ، جو آئے بنگلور کے اندر ماحول دیکھا ریاست کرناٹک کا، اور یہاں انہوں نے دارالعلوم سبیل الرشاد کی بنیاد رکھی، اللہ کی فضل سے، مدد سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے شامل حال رہی کہ مدرسہ پھولتا رہا، پھلتا رہا۔ حضرت راتوں میں دعا، دن میں دعا، اٹھے تو دعا، بیٹھے تو دعا، سارے ملک کی نظر دارالعلوم سبیل الرشاد پر پڑ گئی، اکابرین دارالعلوم دیوبند کی نظر سبیل الرشاد پر پڑ گئی، آنا جانا رہا، آنا جانا رہا۔ حضرت قاری طیب صاحب کا فیض ہے، حسین احمد مدنی کا فیض ہے، حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، اور حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب علیہ الرحمہ کا فیض ہے، اور اس وقت سارے عالم کا شیخ الاسلام کا خطاب پانے والا پڑوسی ملک کا وہ عالم جس کو عرب مانتا ہے، عرب کے علماء مانتے ہیں، آپ جانتے ہیں میرے پیارو، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کون ہے؟ جن کے شاگرد صرف پڑوسی ملک کے علماء نہیں، آج مکے اور مدینے، مسجد حرام مکۃ المکرمہ، مسجد حرام مسجد نبوی کے ائمہ بھی حضرت مولانا تقی عثمانی کے شاگرد ہیں۔ یہ پوری بات تفصیل کے ساتھ مجھے اس سال سفر حج میں معلوم ہوئی۔
جیسے ہم لوگوں کو کسی جگہ پر سیرت کے جلسے پر بلایا جاتا ہے، عظمت صحابہ کے جلسے میں بلایا جاتا ہے، اور کسی عنوان کے جلسے میں بلایا جاتا ہے، یہ مزاج عرب کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی حکومت حضرت کو بلاتی ہے، وہ بھی درس حدیث کے لیے بلاتی ہے، اعلان کرتی ہے مسجد نبوی میں اور مدینہ المنورہ میں حضرت کا درس حدیث ہوتا ہے۔ جب حضرت کے آمد کی خبر پہنچتی ہے اور عنوان طے ہوتا ہے، حدیث کے سبق کا اعلان ہوتا ہے، بڑے بڑے ائمہ مکہ المکرمہ مسجد حرام کے، مسجد نبوی مدینہ منورہ کے حدیث کی کتابیں لے جا کر حضرت دامت برکاتہم کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھنے کا شرف پاتے ہیں، اور حضرت سند بھی دیتے ہیں۔ ان کے سرٹیفکیٹوں میں، ان کے سندوں میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کی دستخط ہوتی ہے۔ ویسا تقی عثمانی جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو ان کی تڑپوں میں سے ایک تڑپ دارالعلوم سبیل الرشاد کی حاضری ہوتی ہے۔ ایسا مرکز جس نے 40 سال سے زیادہ عمارت شرعیہ کی خدمت کی ہے۔ سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ، دوسرے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرف علی علیہ الرحمہ، تیسرے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ 40 پر 5 سال دارالعلوم سبیل الرشاد عمارت شریعہ کی خدمت کر رہا ہے۔ موت تو سب کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت کے انتقال کے بعد میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ اشارتاً کہا، گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک کے حالات شرم سے سر جھوک رہے ہیں۔ جو تبصرے یوٹیوب چینلز میں ہو رہے ہیں اور واٹس ایپ میں ہو رہے ہیں، کمنٹس میں ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جو لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ تو تبصروں کو سن کر استعفیٰ دے دینا چاہیے، حق بحقدار رسید کی طرح پھر دارالعلوم سبیل الرشاد کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے مضبوط ہو کر بیٹھے ہیں۔ ان کو لوگوں کی واہ اور آہ کی کوئی خبر نہیں۔ چلو چلو، جب اس وقت یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کچھ لوگوں سے کہ سبیل الرشاد ہی میں یہ عہدہ رہنا کیا ضروری ہے، یہ سوال تو اور بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں نا۔ ماں کا دودھ پیا ہے، یہ سوال اٹھاؤ جمعیت کے بارے میں، یہ سوال اٹھاؤ بورڈ کے بارے میں، یہ سوال اٹھاؤ اور تنظیموں اور تحریکوں کے بارے میں۔ جب وہاں عہدے وہاں کے ساتھ سخت ہو چکے ہیں تو پھر سبیل الرشاد میں کیا کمی رہ گئی؟ سبیل الرشاد میں کیا کمی رہ گئی؟ لوگ کہتے ہیں اب کوئی ویسا قابل سبیل الرشاد میں نہیں ہے۔ اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے کہ سبیل الرشاد میں وہ باصلاحیت حضرات نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ چلو مجھے فون کرو، میں نہیں کروں گا۔ سبیل الرشاد میں محدثین کو میں بتاؤں، مفسرین کو میں بتاؤں، صوفیہ کو میں بتاؤں، اصفیہ کو میں بتاؤں، اتقیہ کو میں بتاؤں، ایسے حضرات کو دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر میں بتا سکتا ہوں جنہوں نے امیر شریعت اول کی سرپرستی پائی ہے، امیر شریعت دوم کی سرپرستی پائی ہے، امیر شریعت سوم کی سرپرستی پائی ہے۔ تو پھر اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ریاست کرناٹک کے مسلمانوں، میں بارہا کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم لاؤ قرآن، میں قرآن کی قسم نہیں کھاؤں گا، قرآن میں ہاتھ رکھوں گا، اللہ کی قسم کھاؤں گا، میں کسی عہدے کا طالب نہیں ہوں، کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ آپ میرے سر معافی چاہتا ہوں، پیر بھی پکڑ کر مجھے کوئی عہدہ دینا چاہے، میں اس لائق نہیں ہوں، یہ اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ میری صبح کہیں ہو رہی ہے، میری شام کہیں ہو رہی ہے، میرا جمعہ کہیں ہو رہا ہے، میرا ہفتہ کہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات شخصیات پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت پر کہہ رہا ہوں۔ ایسے حضرات بھی دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر ہیں جن کی شخصیت پر کرناٹک کے تمام مسالک کا اتفاق ہے۔
اور آج جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان پر آٹو ڈرائیور تبصرہ کر رہے ہیں، بعض علاقے کے بیوہ عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں، جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہیں، جن کی زندگیاں برباد ہو گئی وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اچھا لگتا ہے عہدوں کی طلب، دل خراب ہو گئے، دل خراب ہو گئے۔ ان کا نام آیا ان کو کوئی جانتا نہیں، ان کا نام آیا تو کہتے ہیں وہ تو اتنی عمر پائے ہی نہیں۔ اسلام عمر دیکھتا ہے؟ اسلام دیکھتا کیا عمل؟ اسلام دیکھتا کیا علم؟ اسلام دیکھتا کیا تقوی؟ یہ اصول ہمارے پاس رہ کر ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ان کا نام آیا تو کہتے ہیں انہوں ابھی اتنے بڑے مقام تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو باہر کا ماحول معلوم ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے تبصرے کرتے کرتے سلطان کی سرزمین کا سر نیچے کر دیا۔ ابھی میں ایک ریاست سے ہو کر یہاں آ رہا ہوں، وہاں ریاست کے علماء کرام بیٹھ کر بات کرتے کرتے ایک بڑے مولانا جن کی عمر تقریباً 65 سال کی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کرناٹک کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے تھے، جب بھی کوئی حالات آتے تو ہم کرناٹک کے فیصلے کا انتظار کرتے تھے۔ آج وہی کرناٹک ایک فیصلہ کرنے پر مایوس ہو کر بیٹھا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ لیکن ہے اصل میں کچھ بڑے ہیں نا۔ آخری بات ایک 5 منٹ لے لیتا ہوں، مجھے معاف فرمائیں، دل دکھا ہوا ہے میرا۔ جانتے کیا ہو سبیل الرشاد کو؟ تم جانتے کیا ہو سبیل الرشاد کو؟ سبیل الرشاد کے اساتذہ کو جانتے کیا ہو؟ نہیں، شخصیت پرستی پر مر رہے ہیں کچھ لوگ، دل جل رہے ہیں ان لوگوں کے۔ میں اسی لیے ابھی کمرے میں بیٹھ کر میرے ساتھیوں سے مذاق کے طور پر ڈانٹتے ہوئے آیا، پگڑیوں کو سجانا کمال نہیں، زندگیاں پگڑیوں کے مطابق بناؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، علم، عمل کا جواب ہی نہیں دینا پڑے گا، ان کو ان کے پگڑیوں کا جواب بھی دینا پڑے گا، ان کو ان کے داڑھیوں کا جواب دینا پڑے گا، ان کو ان کے عصے کا جواب دینا پڑے گا، لمبے چوڑے کرتے اور جھبوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنے بیعت والے حلقوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنی بیعت کا جواب دینا پڑے گا، اپنی خلافت کا جواب دینا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کچھ بڑے ایسے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرو، ہمت ہے تم اپنے علم کے ساتھ مقابلہ کرو، عمل کے ساتھ مقابلہ کرو۔ سیاست حکومت کا ساتھ لیتے ہو تو پھر تم اس لائق نہیں ہو۔ سنو کان کھول کر، مجھے آج جمعہ 5 منٹ دے دو، میں آئندہ سے اپنی تقریریں بھی بند کر دوں گا یا اپنی تقریریں کم کر دوں گا۔ دل جل رہا ہے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سبیل الرشاد کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ کھلونا سمجھا ہے، یا کسی کونسلر کا گھر سمجھا ہے، یا ایم ایل اے کا گھر سمجھا ہے، یا ایم پی کا گھر سمجھا ہے، سی ایم اور ڈی سی ایم کا گھر سمجھا ہے؟ سبیل الرشاد اللہ والوں کی محنتوں کی تصویر ہے، دعاؤں کی تصویر ہے، تہجد کی تصویر ہے، صبر کی تصویر ہے، شکر کی تصویر ہے، علم کی تصویر ہے۔ امیر شریعت سوم کا انتقال ہوا، گزرے ہوئے اتوار کو حضرت کی قبر مبارک سبیل ہی میں بنانا طے بھی ہو گیا۔ حضرت کی قبر کو کھودا جا رہا تھا، توجہ کے ساتھ سنو، حضرت کی قبر مبارک کو کھودا جا رہا تھا۔ وہ علاقہ پورا مخصوص حضرات کے قبروں کا ہے۔ کھودتے دیکھتے کیا ہے، ایک 6 فٹ کے اندر ایک تازہ کفن نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تازہ کفن نظر آتا ہے۔ کھودتے وہاں علماء کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کے مریدین کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کے شاگردان کھڑے ہوئے ہیں، کھودتے جا رہے ہیں۔ کھودتے ایک تازہ کفن، یوں معلوم ہو رہا ہے ابھی چند گھنٹے پہلے کسی کو دفنایا گیا ہے۔ کفن کے کلر میں بھی فرق نہیں آیا،
نیلے پن میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اب لوگ غور و فکر کر رہے تھے، یہاں کسی کو دفن کر کے تو ایک عرصہ ہو گیا، یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے، یہ کس کا علاقہ ہو سکتا ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد تحقیق کے ساتھ پتہ چلا 35 سال پہلے 35 سال پہلے حضرت امیر شریعت اول بانی دارالعلوم سبیل الرشاد شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ کے چوتھے بیٹے حضرت مولانا شاہ لطف اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ کا 3 سال کی عمر کا بچہ، جو 3 سال کی عمر میں ارخان کی وجہ سے انتقال کر گیا، اس کو 35 سال پہلے اس جگہ پر دفنائے ہیں۔ ذرا نتیجہ نکالو، جس سبیل کے اکابرین کی نسلوں کا یہ حال ہے تو پھر آباء و اجداد کا عالم کیا ہوگا۔ آج کہتے ہیں سبیل خالی ہو گیا، اب چلاؤ آپ جتنا چلانا چاہتے ہو، عہدوں سے آخرت میں فیصلے ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے پاس اور بھی ذخیرہ ہے، لیکن حال دل خراب ہو گئے۔ دل کو اچھا رکھو، کپڑے کتنا اچھا ہے میرا سایہ ذرا دیکھو، کتنی اچھی ہے پگڑی میری دیکھو، چشمہ بھی میرا کتنا اچھا ہے، اندر کا توپ کتنا اچھا ہے، یہ سب اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے جب اندر کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ اندر کا دل اگر اچھا ہوتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں پر بھی فرشتے رشک کرنے لگتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں پر بھی فرشتے رشک کرنے رکھتے ہیں۔ صحابہ والا دل بناؤ، صحابہ والی زندگی بناؤ، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ کے سامنے ان تمام باتوں پر عرض کروں گا۔ گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے تعمیر اور توسیع کے لیے